سورۃ البقرۃ مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب۔ الف لام میم۔ اللہ اعلم بمرادہ۔ پڑھیں اللہ اعلم بمرادہ۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یعنی یہ میں زبانی بھی پڑھا سکتا ہوں، مجھے قرآن مجید بھی یاد ہے، میں زبانی بھی پڑھا سکتا ہوں، لیکن میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں تو جو لوگ حافظ بھی نہیں ہیں اور ناظرہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا اور وہ زبانی پڑھ رہے ہیں تو بعض اوقات سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ قرآن کریم رکھ لیں، یعنی قرآن کریم آپ کے سامنے ہو، یا موبائل میں ساتھیوں کے پاس قرآن کریم ہو تو اس میں ایک دو ساتھی، تین ساتھی مل کر جو ہیں دیکھ کر پڑھیں۔ دیکھ کر پڑھنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہے۔ زبانی بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بعض اوقات سننے میں غلطی ہوتی ہے، میں کچھ پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ جب قرآن کریم سامنے ہوگا آپ کو سمجھنے میں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بات صحیح طور پر سمجھ آئے گی۔ تو جب میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ سورہ فاتحہ بھی میں نے مکمل دیکھ کے پڑھی ہے، سورہ فاتحہ تو ایک چھوٹا بچہ بھی زبانی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں۔ اور آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ آپ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیں۔ جب دیکھ کر پڑھیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ جب لفظ آپ بار بار دیکھیں گے، ایک تو دیکھنے کا فائدہ ہوگا، یعنی قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پھر جب اس کو آپ پڑھیں گے تو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور جب آپ اس کو سنیں گے تو سننے کا بھی ثواب ہے، اور سمجھیں گے تو سمجھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کہ جب آپ ایک آیت، آپ 1000 آیات تلاوت کرتے ہیں اور ایک آیات کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو جو آیات آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں اس کا ثواب 1000 آیات تلاوت کرنے سے زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، اور اصل مقصد جو ہے قرآن کریم کا یہی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ یعنی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم نے بچپن کے اندر ناظرہ پڑھا، 8-9 سال کی عمر کے اندر، 10 سال کی عمر کے اندر بچہ ناظرہ مکمل کر لیتا ہے۔ اس 10 سال کے بعد ہماری کتنی عمریں گزر چکی ہیں، کیا ہم نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، دین کے معاملے میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ یعنی باقی دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے تو وہ کہتا ہے ایک گھر ہے تو پھر دوسرا گھر بھی میں لے لوں اور اس کو بھی کرائے پہ چڑھا دوں، تیسرا گھر بھی لے لوں، اس کو بھی کرائے پہ چڑھا دوں۔ سال بعد جو ہے 10 سے 20 گھر اس کے ہوتے ہیں، 20 سے 30 گھر ہو جاتے ہیں، وہ کرائے پہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ دکانیں ایک لیتا ہے آدمی دکان، تو کہتا ہے ساتھ دوسری بھی ہو۔ ایک گاڑی، کوئی گاڑیوں کا کام کرتا ہے تو کہتا ہے ایک گاڑی لی ہے اس کو بیچ کے کوئی اس سے اچھی اور بہتر گاڑی لوں تاکہ اس سے بھی میں مہنگی کر کے بیچوں۔ دکان کے اندر ہم روز روز ترقی کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کے اندر روز روز ترقی کرتے ہیں، کھانے پینے کے اندر روز روز ترقی کرتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے آپ اس کٹک شہر کے اندر دیکھیں کہ کھانے پینے کے کتنے اسٹال تھے، کتنے کھانے پینے کی چیزیں تھیں، لیکن اب بازاروں کے اندر دیکھیں تو کتنے اسٹال ہیں کھانے پینے کے۔ تو یعنی ہم نے کھانے پینے کے اندر ترقی کر لی، ہم نے پہننے کے اندر ترقی کر لی، ہم نے اپنے آنے جانے کی سواری کے اندر تبدیلی کر لی، ترقی کر لی، ہم نے اپنے رہن سہن کے اندر تبدیلی کر لی، اور ہم نے اپنے
ہر معاملے کے اندر ہم نے تبدیلی کی ہے، اس کے اندر ترقی کی ہے، تو یہ بھی سوچیے ہم نے دین کے اندر کتنی ترقی کی ہے، ہم نے دین کے اندر کتنا زیادہ دین حاصل کیا ہے، کتنا زیادہ سمجھا ہے، تو اس طرف بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ بڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو جب آپ کوشش ہی نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہیں گے تو خود بخود ہی سمجھ آ جائے، ایسا کبھی نہیں۔ تو ہمیشہ قرآن کریم کو سمجھ کر آپ پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز جب آپ کسی امام صاحب کا قرآن کریم سنیں گے نماز کے اندر، تو پھر آپ کو اس میں زیادہ سرور ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ جب کسی حافظ قرآن کا تراویح میں نماز تراویح کے اندر قرآن سنیں گے تو پھر آپ کو سننے میں اور زیادہ لطف آئے گا۔ اس لیے قرآن کریم کا فہم جو ہے یہ ضروری ہے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا یہ بحیثیت مسلمان کے ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم یہ سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ سورہ بقرہ یہ مدنی ہے، اس کے اندر 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ یہاں بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ گائے کا مذکور ہے، پہلے پارے کے اندر ہی آتا ہے، تو اس واقعے کی طرف اس واقعے کی طرف یہ منسوب ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی طویل ترین صورت ہے، اور قرآن کریم کے اس کے اندر بے شمار احکامات ذکر کیے گئے۔ مکی صورت اور مدنی صورت کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ مکی صورت کے اندر زیادہ تر توحید، عقائد، شرک کی نفی اور یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ بعث بعد الموت کا عقیدہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر احکامات اور مسائل کا بیان کیا جاتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا بیان کیا جاتا ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں۔ مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو مدینہ منورہ کے اندر یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ہجرت کے بعد جو صورت اتاری گئی اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، اور جو دوسری صورت ہے مکی صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو وہ صورت مکی کہلاتی ہے۔ اگرچہ بعض آیات مدنی صورتوں کے اندر یا مکی صورتوں کے اندر متبادل آیات بھی ہوتی ہیں، کہ یہ جس طرح مدنی صورت ہے بعض آیات اس میں مکی بھی ہیں، جس طرح قرآن کریم کی جو آخری آیت نازل ہوئی تھی 10 ذی الحج کو، جو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 90 دن کے بعد وصال فرما گئے، تو وہ آیت بھی اس سورہ بقرہ کے اندر ہی مذکور ہے، حالانکہ وہ مکی آیت ہے، مکہ کے اندر وہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے بے شمار فضائل ہیں سورہ بقرہ کے۔ سورہ بقرہ یہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر جو ہے جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی اس کا مستقل اہتمام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت بڑی فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ اس کو سمجھنے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال لگائے، یعنی 12 سال وہ سورہ بقرہ ہی انہوں نے سمجھی۔ اتنی طویل اتنا زیادہ وقت انہوں نے کیوں لگایا، اور ہم جو ہے 1 سال کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، یا 3 سال کے اندر جس طرح مدارس میں 10 پارے پڑھائے جاتے ہیں 3 سال کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں 12 سال لگائے؟ تو وہ ان کا فہم تھا اور ان کا وہ علم تھا کہ جو علم ان پر کھلتا رہا۔ تو ہمارا اس طرح علم نہیں ہے، ہمارا اس طرح فہم نہیں ہے، اس طرح ہم جو ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے بس ہم وہی سمجھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کھولتے ہیں بس ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اتنا بھی سمجھ لیں یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فضائل جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں 8 سال لگائے ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ وقت ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ تو یہ سورہ بقرہ جس کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، الف لام میم یعنی الف لام اور میم یہ 3 حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہ مذکور ہیں، کبھی ہا میم ہے، کبھی کاف ہا یا عین صاد ہے۔ تو اس طرح کے مختلف حروف جو ہے قرآن کریم کے اندر مذکور ہیں۔ ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ قطع کا ترجمہ ہے کاٹنا، مقطعات یعنی وہ حروف جو کاٹ پڑھے جائیں۔ ویسے ہم جو حروف پڑھتے ہیں تو ان کی صرف آوازیں ہم پڑھتے ہیں، یعنی ذالکا میں ہم زال لام کاف اس طرح نہیں پڑھتے، ذالکا اب ذا کی آواز پڑھتے ہیں، لام کی آواز پڑھتے ہیں، کاف کی آواز پڑھتے ہیں۔ تو لیکن یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، یعنی الف لام اور میم، اور ان کا ترجمہ ہمیں اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا۔ بعض مفسرین اس کا ترجمہ یا تفسیر بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے یہ تفسیر بیان کرنا یا انہوں نے بیان کر دی تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی جاتی۔ مفسرین اکثر اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تشریح نہیں فرمائی، کوئی تفسیر اس کی نہیں فرمائی۔ تو پھر ایسے یہ ذہن میں بات نہ آئے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو امت سے چھپا لیا، مسائل کو امت سے چھپا لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی راز کی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر مسائل ذکر کیے جائیں یا کہ شریعت کا ایسی بات کی جائے جو امت کے لیے ضروری ہو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ ایک تو یہ جواب ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے تحدی اور چیلنج ہے۔ تحدی بھی عربی میں چیلنج کو ہی کہا جاتا ہے، کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کے مقابلے میں اٹھتے ہیں تو قرآن کریم صرف یہ حروف ہی پیش کر دے کہ ان حروف کو آپ بیان کر دو کہ ان حروف کا کیا مطلب ہے، تو وہ لوگ ان حروف کا مطلب بھی بیان نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ اس جیسے حروف ہی لے آئیں، لیکن وہ ایسے حروف لانے سے بھی قاصر ہیں۔ تو اب ہم نے جو ترجمہ کیا اللہ اعلم بمرادہ، کہ ہم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی اس کی مراد کو، اللہ ہی اس کے مقصد کو، اللہ ہی اس کی تفسیر کو جانتے ہیں، ہم اس کی تفسیر سے ناواقف ہیں۔ بعض لوگ اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ جو تفسیر بیان کی جاتی ہے تو یہ مفسرین تک ہی موقوف ہے، اس کی کوئی روایات یا پیچھے صحابہ کرام سے اس کے بارے میں کوئی تفسیر منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی تفسیر کی ہو۔ بہرحال جو انہوں نے کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی ہوگی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ لام سے مراد جبرائیل ہیں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، اور ذالکا جو اسم اشارہ یہ دور کے لیے، بعید کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ذالکا کا ترجمہ ہے وہ، اور یہ کا ترجمہ حاض ہی ہے، کہ یعنی یہاں ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ کتاب، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے جو ہم نے گزشتہ صورت کے اندر صراط مستقیم پڑھا ہے، کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی کچھ تفسیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر، آخری آیت کے اندر ذکر فرمائی ہے، لیکن جو قرآن کریم ہے یہ سارے کا سارا ہی صراط مستقیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، یا بعض قرآن کریم صراط مستقیم ہے اور بعض قرآن کریم صراط مستقیم نہیں ہے، پورے کا پورا قرآن کریم صراط مستقیم ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کریم تو قوموں کی ہدایات کے لیے، قوموں کی ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا ہے، اور جو آدمی قرآن کریم کے اصول کے مطابق قرآن کریم کے یعنی قرآنی زندگی گزارتا ہے، قرآنی اصولوں کو اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی
قرآنی اصولوں کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ترقی عطا فرمائی، اور اگر اس وقت بھی مسلمان قرآنی اصولوں کو اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ترقی عطا فرما سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری سستی ہے کہ ہم جو ہے قرآنی اصولوں سے بھاگتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی جو ہمارے سامنے یہ قرآن کریم ہے، اس کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، کتاب کا ترجمہ کہ وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو، مکتوب یعنی جو چیز لکھی ہوئی ہو اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لائے نفی جنس کا ذکر فرمایا ہے۔ لائے نفی جنس علماء حضرات جانتے ہیں کہ یہ جنس کی نفی کی جاتی ہے، کہ یعنی ریب کی جو بھی قسمیں ہیں، شک کی جتنی بھی اقسام ہیں دنیا کے اندر، وہ ساری کی ساری قسمیں سب کی نفی کی گئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ اس کی مثل، اور ایک یہاں اس مقام پر فرمایا کہ کوئی اس کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ۔ تو یعنی اگر تمہیں شک ہے تو ظاہر ہے کوئی لانے سے قاصر ہے، ہر کوئی لا نہیں رہا، اور نہ ہی آج دن تک کسی نے لایا ہے، اور نہ تا قیامت کوئی لا سکتا ہے۔ قرآن کریم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جب قرآن کریم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن کریم کی طرح آیات نہیں لا سکتا، قرآن کریم کی طرح یہ کتاب یا سورت یا اس طرح کی کوئی آیت نہیں لا سکتا، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن کریم یہ منزل من اللہ ہے۔ پھر قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو پھر اس بات کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ مان لینا تمہارے لیے یہ مجبوری ہے کہ تمہیں مان لینا چاہیے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب شروع کے اندر ہی جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو پھر اس کا مقدمہ ذکر کیا جاتا ہے، اور مقدمے کے اندر پوری کتاب کا آئینہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم مقدمہ پڑھ لیں تو ہمیں پوری کتاب کے بارے میں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ذکر ہیں اور اس کتاب کا کیا اسلوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شروع کے اندر ہی کہ جس طرح سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، اور سورہ فاتحہ کے اندر 3 مضامین کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا ذکر کیا، پھر دوسرے نمبر پر اللہ کی عبادت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور تیسری جو یعنی ہدایت کی دعا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے صراط مستقیم کی طرف۔ تو آگے ہدایت بھی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع کے اندر ہی فرما دیا کہ اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی آپ قرآن کریم کو شروع کر رہے ہو تو ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ پھر یہ نہ ہو کہ آگے جائیں اور آپ کو شکوک و شبہات شروع ہو جائیں، اور کفر کا سب سے پہلا درجہ ہی شک ہے۔ یہ شک ہی ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب بھی انسان کو کسی بات میں کوئی شک ہو، کسی بات کا کوئی بھی اعتراض ہو، تو فوراً ہی کسی سے جا کر پوچھ لے اور اپنے شبہ کو اور اپنے شک کو دور کر لے۔ اگر شک کا بیج اپنے دل میں بو لیا تو وہ ایک دن تنا آور درخت جو ہے وہ کفر کی صورت میں نکلے گا۔ تو اس لیے جتنے لوگ بھی اسلام کو چھوڑتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو شک ہی ہوتا ہے، سب سے پہلے ان کو اعتراض ہی ہوتا ہے، اور وہ اپنے شک کو دور نہیں کرتے یا ان کا شک دور نہیں ہو پاتا، تو پھر جو ہے وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے شک سے دور کر لیں، اور اس کتاب کے بارے میں یہ عقیدہ درست کر لیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ کلام اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدایت کس طرح آیا؟ یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو پرہیزگار کی تعریف کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ذکر کی جائے گی کہ آگے الذین یؤمنون سے یہاں پرہیزگاروں کی تعریف ذکر کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت بھی ہے، یعنی سب سے پہلے یہ بات ذکر کر دی کہ شک نہیں ہے، یعنی اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ ہدایت بھی ہے۔ ہدایت
جس کو ہم گائیڈ لائن کہہ دیں، جس کو ہم رہنمائی کہہ دیں، اور جو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہدایات دی ہیں، یہ فلاں قسم کی ہدایات ہیں، یہ اس قسم کی ہدایات ہیں، تو وہ ہدایات بھی گائیڈ لائن ہی کہلاتی ہیں کہ یہ قرآن کریم بھی آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے، قرآن کریم بھی یہ آپ کے لیے ایک رہنمائی کی صورت ہے، اس سے آپ رہنمائی لو۔ اور قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے، جو آدمی قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے تو قرآن کریم اس کی رہنمائی ضرور کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کہیں ہم کسی زندگی میں کسی موڑ میں پھنس جائیں اور قرآن کریم سے رہنمائی لیں اور قرآن کریم ہماری رہنمائی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم نے ہمیشہ قرآن اور سنت کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور قرآن و سنت کی طرف کیوں لوٹنا ہے؟ کیونکہ یہی چیزیں اصل ہیں، اور اصل میں قرآن و سنت ہی ہیں، اور جو جتنے بھی علوم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن و سنت سے ہی ماخوذ ہیں۔ جب بھی ہمیں کوئی غلطی لگتی ہے، کسی علم کے اندر کوئی شک شبہ ہوتا ہے، یا کہیں پر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں۔ زندگی کے کسی پہلو کے اندر زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، اور رشتہ داروں کے رہن سہن ہیں، آپس میں جو تعلقات ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اسی طرح رہن سہن کے جو معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ تجارت کے جو معاملات ہیں، لین دین کے جو معاملات ہیں، قرض کے معاملات ہیں، نکاح کے معاملات ہیں، میراث کے معاملات ہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، اور اس طرح کے جو مسائل یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کریم ہدایت ہے، اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ ہے انابت، جس کو ہم رجوع بھی کہتے ہیں، دل کا میلان بھی کہتے ہیں، کہ دل میرا اس طرف مائل ہوتا ہے، کہ جس طرح اب ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا لیکن دل کرتا ہے اس کا کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس کے کام مسلمانوں والے، وہ سارے کام مسلمانوں والے کرتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مائل ہے اسلام کی طرف، لیکن وہ اسلام کی طرف ابھی آیا نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ تو پہلا درجہ جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوا وہ انابت پیدا ہوئی۔ اور جو آدمی اپنے دل کے اندر انابت کو پیدا کر لے، جو اپنے دل کے اندر اس طلب کو پیدا کر لے، تڑپ کو پیدا کر لے، یعنی اس دل کے اندر چاہت کو پیدا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے ہدایت، یعنی جب انسان کے دل کے اندر انابت پیدا ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ہدایت ضروری نہیں ہے کہ یہ کفر سے اسلام کی طرف ہی ہو، یہ مسلمان کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جب انسان کا ایک دل کا میلان ہوتا ہے ایک نیک کام کی طرف، جس طرح حضرت فرماتے ہیں نا کہ جب پہلا آپ کے دل میں کوئی اچھا خیال آ جائے تو فوراً ہی اس کو کر لو، کیونکہ وہ تو آپ کے دل کے اندر اللہ نے القاء کیا ہے، وہ فرشتے نے آپ کے دل کے اندر بات ڈال دی ہے۔ لیکن جو دوسرا وسوسہ ہوتی ہے، یعنی جو اس کے بعد اگر دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو جو اس کے مخالف ہو، تو اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ جو دوسری چیز آئی ہے اس سے بچ جاؤ، وہ وسوسہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور رستے میں کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آ گیا، اور آپ کے دل کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی کہ میں اس کو یہ پیسے دے دوں، تو فوراً ہی آپ اس کو دے دیں، تھوڑے دے دیں، زیادہ دے دیں، جو بھی آپ حسب توفیق اس کو دے دیں، تو یہ آپ کے لیے نیکی ہے کہ اللہ نے آپ کی دل کے اندر یہ القاء کیا ہے، فرشتے نے آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کو یہ یعنی تم نے یہ نیک کام کرنا ہے، تو فوراً ہی وہ کام کر لیا جائے، دوسری چیز کا انتظار نہ کیا جائے۔ تو جو لوگ علاج معالجہ کر رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، وہ موکل کی جانب سے ہوتی ہے، اور جو دوسری بات ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ وسوسہ ہوتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو ہدایت کے جو 4 درجے ہیں، پہلا میں نے ذکر کیا انابت، دوسرا ہے ہدایت، اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے استقامت، کہ جب ہم نے وہ کام کر لیا اب اس پر ہم نے استقامت بھی دکھانی ہے، اس پر ڈٹے بھی رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے ربط قلب، یعنی دل کا لگے رہنا، دل کا بندھے رہنا اس کام کے ساتھ، اس معاملے کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، لیکن دل اس کا جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو اور میں جا کر نماز پڑھوں اور اللہ کی عبادت کروں۔
تو یہ جتنا اس نے وقت گزارا ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک، یہ سارے کا سارا وقت اس کے عبادت کے اندر گزرا ہے، وہ بھی عبادت ہی شمار کیا جائے گا۔ یعنی ربط قلب یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائے، یعنی استقامت بھی عطا فرمائے، ربط قلب بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگاروں کی تعریف کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ذکر کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔